کہ بہت ہی زیادہ پیچیدہ بھی ہو سکتی ہیں، اور جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پر انڈر ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں ان میں بشمول پاکستان موٹاپا صحت کا اہم مسئلہ بنتا جا رہا ہے، اور دنیا کے وہ ممالک جن کی آبادی کا بہت بڑا حصہ موٹاپے کا شکار ہے ان میں پاکستان کا نمبر 165واں ہے، اور عالمی سطح پر مرتب کی جانے والی یہ جو تحقیقی رپورٹ ہے اس کے مطابق پاکستان میں 15 سال کی عمر کے بعد زائد وزن کی شرح 22.2% ہے۔ اور ابھی ہم موٹاپے پہ مزید بات چیت بھی کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر افتخار صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر، گڈ مارننگ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، پہلا سوال میرا یہی ہوگا کہ یہ کہا جاتا ہے ہمیشہ اوبیسٹی از دا مدر آف آل ڈیزیزز، کہ موٹاپا ہر بیماری کی جڑ ہے اور ہر بیماری کی ماں ہے، ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، موٹاپا جو ہے سب سے پہلے تو آپ کی روٹین ایکٹیویٹیز کو روک دیتا ہے۔ آپ صحیح واک نہیں کر سکتے، گھوم نہیں سکتے، آپ کی جو لائف ہے وہ لائف سٹائل بدل جاتا ہے۔ اب اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ موٹاپے کی وجہ سے ڈائبٹیز ملائٹس شوگر ہوتی ہے۔ شوگر ہی سب بیماریوں کی جڑ ہے، اور اس کی جڑ موٹاپے کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ ڈائبٹیز ملائٹس کے ساتھ ساتھ موٹاپے میں ہائپر ٹینشن اور اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عورتوں میں پالیسسٹک اوورین ڈیزیزز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انفرٹیلیٹی بھی کاز کر سکتے ہیں اسی کو۔ تو موٹاپا جو ہے وہ ان کا سب سے بڑا سبب ہے، اور ہمارے پاس بہت سے ایسے پیشنٹ جو اس کی آپریشن کرا کے اور ٹھیک ہو جاتے ہیں تو بعد میں ان کی فرٹیلیٹی ہو جاتی ہے۔ اور جتنے بھی کینسرز ہیں، کاز آف ڈفرنٹ کینسرز میں موٹاپا سگریٹ اسموکنگ کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے کہ دیٹ از دا کاز آف کینسر۔ چونکہ یہ اسٹڈیز کی گئی ہیں تھرو آؤٹ ورلڈ کہ سپوز کریں بریسٹ کینسر ان فیمیل ہے تو اسی کو ایک ہیلدی لائف سٹائل، یا جیسے کہ ہم کہتے ہیں ہیلدی ویٹ والا پیشنٹ ہے، دوسرے اوور ویٹ یا اوبیز یعنی موٹے لوگ ہیں، تو ان میں جو پرسنٹیج آف کارسینوما یا کینسر ہے وہ زیادہ پائی جاتی ہے موٹے انسان۔ تو اگر آپ موٹاپے سے نجات چاہتے ہیں یا نجات مل جاتی ہے تو آپ بہت سے کینسر سے بھی بچ جاتے ہیں۔ اور اس سے بڑی ایک چیز ہے سلیپ ابسٹرکٹیو ایپنیا، رات کو سوتے سوتے آپ کا سانس جو ہے وہ پھول جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے گھراٹے لگا رہے ہوتے ہیں، تو یہ موٹاپا اسی کا سبب بھی ہے۔ تو موٹاپا جتنا بڑھتا جائے گا اتنا آپ کے لیے تکلیفیں بڑھتی جائیں گی، آپ کی وینز پھول جاتی ہیں، آپ کی ٹانگیں موٹی ہو جاتی ہیں، تو یہ بہت ہی انسان کے لیے آگے چل کے ایون باہر جانے اور گھومنے کے لیے بھی دشواری کا سبب بن جاتا ہے، جس کو ہم پھر ماربڈلی اوبیز بھی کہتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ پروسیجرز کرواتے ہیں، اس کو ہم لوگ کاسمیٹک پروسیجرز بھی کہہ سکتے ہیں، لائپوسکشن وغیرہ ہو گیا، جس میں موٹاپے کو جو فیٹس ہیں ان کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، تو کیا وہ پروسیجرز ہیلدی ہیں، اچھے ہیں، یا ان کو نہیں کروانا چاہیے؟ دیکھیں، وہ پروسیجرز موٹاپے کی سرجری میں نہیں آتے، وہ کاسمیٹک سرجری میں آتے ہیں۔ عارضی فائدہ مل سکتا ہے، جسی کی ٹمی تھوڑی بڑی ہے یا کئی جو سائز بڑی ہے کسی جگہ کی، اس کو وہ فیٹ نکال کے نیچے کریں گے، ریڈیوس کریں، سمارٹ ہو جائے گا، لک اچھا ہو جائے گا۔ یا پھر ایبڈامینو پلاسٹی، اکثر خواتین 2-3 جب بچے پیدا ہو جائیں تو تھوڑا پیٹ نہ فلیکسی اور لٹکا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو کھینچ کے سیدھا کیا جاتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں پرماننٹ یا پرولانگ ٹائم کے لیے نہیں۔ اگر آپ نے کھانا پینا اور اپنا لائف سٹائل پہلے والا برقرار رکھا، فیٹ ری اسٹور ہو جائے گا، ہم اس کو روک نہیں سکتے۔ تو یہ ہیں عارضی فائدہ دیتے ہیں، اچھے ہیں، لیکن یہ آپ کے لیے پرولانگ ٹائم کے لیے فائدہ مند یا کنٹینیوسلی ایک ہی آپ کو سمارٹ رکھیں۔ اس کا کوئی ڈس ایڈوانٹیج تو نہیں ہے، کوئی نقصان تو نہیں ہے ان پروسیجرز کا؟ نہیں، ڈس ایڈوانٹیج تو ایسا کوئی نہیں ہے، کیے جا سکتے ہیں۔ آپ کو ٹائملی جو ہے وہ فائدہ دیتے ہیں، ٹائملی اگر آپ کروا لیتے ہیں تو وہ کچھ عرصے کے لیے پھر وہ چلے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو موٹاپا ہے اس کی بنیادی وجوہات آئی ایم شیور کہ زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں، لیکن کوئی ایسی چیز جو ایک عام آدمی کو نہیں پتہ، ایک تو ہو گیا کہ جنک فوڈ زیادہ کھا لیا، فاسٹ فوڈ ہو گیا، اس طرح کی خوراک مطلب، اور یا پھر اس کے علاوہ لائف سٹائل کی جو ہوتے ہیں کچھ وجوہات وہ موٹاپا کاز کرتی ہیں، لیکن کوئی ایسی چیز بتائیں جو ایک عام آدمی کو نہیں پتہ ہوگی۔
देखिए सारी चीज़ें आम आदमी को पता है लेकिन हमारे फिर भी वो शऊर में करते हैं। नहीं है, और जो चीज़ पता हो हम उसको ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल और ऐसा। सबसे बड़ी चीज़ आजकल ये सेल फोन है, सही। हमेशा बैठे हैं इस पे लगे रहते हैं। इवन जब हमें कुछ मंगवाना है, पहले लोग खुद चल के जाते थे, अब बैठे हैं ऑनलाइन ऑर्डर दे दिया, तो हम मूव नहीं करते, वॉक नहीं लाइफस्टाइल करते। सही नहीं है। खाने का मूड है, ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, खाना घर पहुंच जाएगा। तो आप घूमते नहीं है, आप सीढ़ियाँ चढ़ने की बजाय लिफ्ट को और एस्केलेटर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जी। तो ये जो चीज़ें हैं हमने रूटीन एक्टिविटीज़ लिमिट कर दी हैं। और जब हमें कहीं जाना भी हो, हम चाहते हैं कि नियर टू द पॉइंट जहाँ हमें कुछ करना हो गाड़ी खड़ी करें, पार्क करें, डू नॉट अवे। तो मैं ये बहुत से लोगों को गाइड करता हूँ, अगर अपनी गाड़ी भी हो कम से कम आप 50 मीटर दूर खड़ी करें, जानबूझ के कि यू शुड हैव अ डिस्टेंस टू वॉक, आप कुछ घूमें। एग्जैक्टली। वॉक करें। आप बैठे बैठे सारी जिंदगी बैठते रहेंगे, खाते रहेंगे, बैठते रहेंगे, खाते रहेंगे, तो डेफिनेटली वजन बढ़ेगा। एनर्जी ले तो रहे हैं, गेन तो कर रहे हैं, लूज करने का कोई तरीका अच्छा, नहीं है।